بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد آیت دین کی تفسیر چل رہی تھی اور یہاں تک گزشتہ درس میں تفسیر ہو چکی تھی۔ اب یہاں سے شروع ہوگی وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا كَانَ أَوْ ضَعِيفًا وَلَا تَسْأَمُوا أي لا تَمَلُّوا مِنْ أَن تَكْتُبُوهُ۔ گزشتہ درس میں اس آیت میں بیان کیا گیا تھا کہ جب آپ کسی سے لین دین کا معاملہ کریں، قرض یا ادھار لینا دینا ہو، آپ کے میں کوئی چیز ہو تو اسے ایک معین وقت کے لیے ہو تو اسے لکھ لیا کرو۔ تو لکھنے کا اس میں حکم تھا، اور پھر جو ہے گواہ بنانے کے تعلق سے بھی بات آئی تھی کہ اگر دو آدمی گواہ کے لیے نہ ملے تو ایک مرد گواہ بنا لو اور دو عورتوں کو گواہ بنا لو۔ اس کے بعد اب یہاں پر یہ ہے کہ گواہ جس کو بنایا جائے اور جس کو لکھنے کا حکم ہے اس کے تعلق سے کچھ اور مزید باتیں بیان ہو رہی ہیں۔ وَلَا تَسْأَمُوا وَلَا تَمَلُّوا مِنْ أَن تَكْتُبُوهُ، اور تم ملل میں نہ آؤ اس کے لکھنے سے، یعنی اکتاہٹ کا شکار نہ ہو۔ جس گواہی کو لکھنے کا تمہیں کہا جا رہا ہے، جس گواہی کو لکھنے کے لیے، جس معاملے کو لکھنے کے لیے تمہیں بلایا جا رہا ہے، اس سے تم اکتاہٹ کا شکار نہ بنو، تم سستی نہ کرو۔ لا تملوا من ان تكتبوه، اس کے لکھنے سے تم ملل کا، سستی کا، اظہار ملال تم نہ کرو۔ ان تكتبوا اے ما شہدتم علیہ من الحق، جس حق پر تم کو گواہ بنایا گیا ہے، یا جس حق کے تم گواہ بنے ہو، اس حق کو لکھنے سے تم سستی نہ کرو۔ اس حق کے لکھنے سے تم اکتاہٹ کے شکار نہ بنو۔ لِكَثْرَةِ وُقُوعِ ذَلِكَ، اس کے کثرت سے واقع ہونے کی وجہ سے، کیونکہ یہ چیز بار بار آپ کو کوئی بلائے گا، لکھوائے گا، پھر جس وقت لینا دینا ہوگا پھر اس وقت گواہی کے لیے بلائے گا، یہ سب چیزیں اکتاہٹ کا شکار بنا دیتی ہیں انسان کو۔ تو اسی لیے کہا جا رہا ہے وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا۔ صغیراً مسئلہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تھوڑے قرض کی بات ہو یا بڑے قرض کی بات ہو، قلیلاً او کثیرا، کم ہو یا زیادہ ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس کے لکھنے کے لیے جب آپ سے کہا جائے یا آپ نے لکھا ہے، آپ کو گواہی کے لیے بلایا جا رہا ہے، تو آپ اس میں سستی مت کیجیے۔ اِلی اجلہ، اس کے وقت تک، وقت تک یعنی وقت حلولہ، الی وقت حلولہ، اس کے وقت کے حلول تک یعنی وقت کے ختم ہونے تک۔ الی وقت حلولہ یعنی مدت کے ختم ہونے تک، جس مدت کے لیے، جتنی مدت کے لیے قرض لیا تھا اور جتنا اس میں لکھا گیا تھا، تب تک کے لیے یہ کیا ہے، تب تک یہ جب اس کو بلایا جائے گواہی کے لیے تو یہ گواہی دینے کے لیے جائے۔ جیسے یہاں پیچھے آیت میں گزرا ہے وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ، اور گواہی دینے والے انکار نہ کریں جب انہیں بلایا جائے، اور وہ سستی کا شکار نہ ہوں، وَلَا تَسْأَمُوا، اور وہ اکتاہٹ نہ کریں اس سے کہ وہ اس کو لکھیں، من الحق، حق میں سے جو کچھ اس پر انہوں نے گواہی دی ہے اس کے لکھنے سے وہ سستی نہ کریں، چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا مسئلہ ہو، تھوڑا قرض ہو یا زیادہ قرض ہو، الی اجلہ، اس کے مدت کے ختم ہونے تک۔ تو قرض کو کسی مدت کے لیے لیا ہے تو اس مدت کے ختم ہونے تک، جب بیچ میں کبھی بھی ضرورت پڑے گواہی کے لیے، یا بیچ میں لینے دینے کا مسئلہ آئے تو آپ اس میں سستی مت کیجیے، اور گواہی دینے کے لیے یا لکھنے کے لیے، یا آپ کو لکھنے کے لیے بلایا گیا تھا، آپ کو پتہ ہے مسئلے کی حقیقت، تو جب آپ کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو آپ انکار نہ کریں اور نہ آپ سستی کریں۔
حال من الہاء فی تکتبوہ، تکتبوہ میں جو ہا ہے اس سے یہ حال واقع ہے، اس سے یہ حال واقع ہے، الی اجلہ، اس کے مدت کے ختم ہونے کے وقت تک. ذالکم اے الکتب اقسط اعدل عند اللہ، ذالکم اے الکتب، یہ کتب یعنی یہ لکھنا ہے، تم کو لکھنے کے لیے بولا تم نے لکھ لیا. تو لکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ جب آدمی جو لکھتا ہے تو اس کو چیز زیادہ یاد رہتی ہے بنسبت اس کے کہ جو صرف سنتا ہے. تو صرف سنتا ہے تو بات سنائی ہو جاتی ہے، لیکن جب اس کو لکھتا بھی ہے تو بات دماغ میں اچھی طرح رچ بس جاتی ہے. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ جب کلاس میں سنیں گے اور لکھیں گے بھی ساتھ ساتھ میں تو وہ چیز آپ کے دماغ میں اچھی طرح رچ بس جائے گی. لیکن صرف سنتے رہیں گے تو اس میں کیا ہے کہ کبھی کبھی سنتے رہتے ہیں اور ذہن میں کوئی خیال آ جاتا ہے اسی پڑھائی سے متعلق، اور پھر ذہن جو ہے گردش کرنے لگتا ہے اور سفر پہ چلا جاتا ہے، کبھی گھر پہنچ جاتا ہے کبھی کہیں پہنچ جاتا ہے. لیکن جب آپ اس کو لکھتے رہیں گے اور یہ اپنے اوپر واجب کر لیں گے مجھے ہر کچھ لکھنا ہے، ہر بات ہے جو بھی مجھے نئی بات لکھنے کے لائق سنائی دے گی درس میں لکھنا ہے، تو آپ ہر وقت سننے کے درس کو سننے کی فکر میں رہیں گے. تو بات آپ کو اگر نہیں بھی یاد رہے گی، لکھا ہوا رہے گا آپ کی کاپی میں، جب اس کو دیکھیں گے تو پھر یاد آ جائے گا درس آپ کو. ایسے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ذالکم اے الکتب، یہ لکھ لینا اقسط اعدل عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عدل، قرین عدل ہے، زیادہ قرین انصاف ہے، انصاف کے زیادہ قریب ہے. ذالک، ذالکم یہ لکھ لینا اقسط عند اللہ، اللہ تعالیٰ کو زیادہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ زیادہ قرین انصاف ہے، قریب انصاف ہے اور زیادہ انصاف کا باعث ہے، عدل انصاف کو اسی زیادہ قائم کرنے والی ہے. اقسط اقساط سے ہے، اقساط سے ہے اور اسی سے مقسط عدل و انصاف کرنے والا ہے. اور اگر اس کو قسط سے مانیں گے تو اس کا معنی الٹا ہو جائے گا، ایک دم ظلم و زیادتی کے معنی میں ہو جائے گا. تو قاسط مطلب ظلم و زیادتی کرنے والا، مقسط عدل و انصاف کرنے والا. اقسط عند اللہ واقوم للشہادتی، اور یہ لکھ لینا شہادت گواہی کو زیادہ مضبوط کرنے والا ہے، گواہی کو زیادہ ادا کرنے والا، قائم کرنے والا، گواہی کے لیے یہ چیز زیادہ مناسب ہے. لکھ لینا اقوام للشہادتی ای اعون علی اقامتها، اعون زیادہ معاون ہے گواہی کی اقامت پر، گواہی کی ادائیگی پر، گواہی دینے کے لیے لکھ لینا یہ زیادہ معاون ہے. ہو سکتا ہے جس کو گواہ بنایا گیا ہو اس کے دماغ سے بات ادھر ادھر ہو گئی ہو تو، لیکن جب اس نے لکھ لیا ہے، کاتب خود گواہ بنا ہوا ہے، اس نے لکھا ہے، تو جب وہ اپنے لکھے ہوئے کو دیکھتا ہے تو اس کو یاد آ جاتا ہے، بات پورا واقعہ اس کے دماغ میں بالکل تصویر کی طرح آ جاتا ہے، اسکرین کی طرح اس کے دماغ میں واقعہ پورا نظر آ جاتا ہے. تو لکھ لینا یہ چیز زیادہ معاون ہے گواہی کو ادا کرنے کے لیے. لِأَنَّهُ يَذْكُرُهَا، اس لیے کہ یہ لکھ لینا اسے یاد دلا دیتا ہے، لکھ لینا یاد دلا دیتا ہے کہ کیا واقعہ تھا، کیا بات ہوئی تھی، کیسے کیسے کہاں پر ہوئی تھی، کس نے لکھنے کو بولا تھا، کیا لکھا تھا، وہ سب چیزیں اس کو یاد آ جاتی ہیں، کتنا وقت تھا، کتنا پیسہ تھا، کتنے پیسے کی بات وغیرہ. تو ساری باتیں اسے گویا ایسا لگتا ہے وہ ابھی سن رہا ہے، تو اس لیے لکھ لینا یہ چیز بہت معاون ہے. وَأَدْنَا أَقْرَبُ إِلَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، ادنا بمن اقرب، اور یہ چیز اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم شک نہ کرو. لکھ لینا اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم شک نہ کرو، ورنہ انسان جو ہے شک کا شکار ہو جاتا ہے اور شک کرنے لگتا ہے کہ یار کتنا پیسہ دیا تھا، اتنا دیا تھا، کتنا دیا تھا. تھوڑا اس میں پھر شک و شبہ جب ہو جاتا ہے تو پھر بات بے مزہ ہو جاتی ہے. تو یہ چیز زیادہ مناسب ہے، قریب الامکان ہے کہ تم جو ہے شک نہ کرو، شک و شبہ میں نہ پڑو. اللہ ترتابوا،
ان اللہ تشکو فی قدر الحق والاجل، اللہ تشکو تم شک نہ کرو فی قدر الحق، حق کی مقدار میں اور مدت کی مقدار میں، اجل مدت، جتنی مدت کے لیے قرض دیا ہے وہ مدت کتنی ہے اس میں تم شک نہ کرو، 2 مہینے کے لیے دیا تھا، 2 سال کے لیے دیا تھا، اس مدت میں شک نہ کرو، کتنا حق یعنی کتنا پیسہ دیا تھا، اس پیسے کی مقدار میں، قدر الحق یعنی حق یعنی مراد حق سے جتنے بھی جو بھی سامان یا پیسہ قرض کے طور پر دیا، ادھار دیا، دین کے طور پر دیا، اس میں تم شک نہ کرو۔ إلا أن تكون تجارة حاضرة، ہاں مگر یہ کہ تجارت نگد ہو۔ یہ سب جو باتیں ہوئی ہیں بیان، تو یہ ادھار سے متعلق بیان ہوئی، دین سے متعلق، یعنی جو آپ کے ذمے ہے کسی کا کوئی حق، چاہے وہ صداق ہو یا مہر ہو یا ادھار ہو یا بے سلم ہو، قرض ہو، کوئی بھی شکل جو بھی آپ کے ذمہ بنتی ہے اس سے متعلق یہ مسئلہ ہے۔ اور اس میں یہ کہ اگر نقداً ہو لینا دینا، الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها، ہاں مگر یہ کہ ہو، تكون بمعنى تقع، یعنی گویا کہ تکون یہاں پر کانا تامہ ہے، تکون تامہ ہے، تقاط معنی میں، ہاں مگر یہ کہ تجارت کیسی ہو، حاضرۃ، حاضر ہو، یعنی حاضر کا مطلب ہے نقد ہو، بالکل اسی وقت کوئی سامان آپ نے دیا اسی وقت اس کی قیمت دی، جس وقت آپ نے قیمت دی اسی وقت سامان دیا، تب یعنی لکھنا ضروری نہیں ہے، تب نہ لکھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وفی قراءۃ بالنسب، ایک قراءت میں تجارتاً حاضرتاً اس کو پڑھا گیا، ایک قراءت میں اس کو تجارتاً حاضرتاً اسے پڑھا گیا ہے۔ جب اس کو نصب کے ساتھ تجارتاً حاضرتاً جب اس کو پڑھیں گے تو فتکون ناقصتن، تو یہ جو تکونہ ہے یہ تامہ نہیں، یہ کیا ہوگا، تکونہ ناقصہ ہوگا، افعال ناقصہ میں سے ہوگا، کانا صار ظل باتا۔ وَإِسْمُهَا، تو اس کا اسم کیا ہوگا، ضمیر، اس کا اسم ضمیر ہوگی جس کے اندر ہے مستتر چھپی ہوئی ہے، اور وہ ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے، التجارت، تجارت کی طرف لوٹ رہی ہے، تو تقدیر عبارت کس طرح ہوگی، الا ان تکون التجارت تجارتا حاضرتا، تو ایک قرأت میں اس کو تجارتاً حاضرتاً پڑھا گیا ہے، تو تقدیر عبارت ہوگی الا ان تکون التجارت تجارتا حاضرتا، تو تکون کا اسم جو ہے اس میں جو ضمیر ہے ہوا ضمیر جو راجع ہے تجارت کی طرف ہے، الا ان تکون التجارت تجارتا حاضرتا، تو تجارتا حاضرتا نصب کے ساتھ ہی مصحف میں ہے، جیسے یہاں آپ دیکھیں گے نصب کے ساتھ ہے، تو نصب کے ساتھ یہ اصل مصحف میں ہے۔ تدیرونہا بینکم، جسے تم آپس میں گھماتے ہو، لین دین کرتے ہو، تجارتاً تم لیتے دیتے ہو آپس میں، تدیرونہا یعنی جو آپس میں ہمیشہ لیتے دیتے رہتے ہو نقد کے طور پر، اکثر تجارت کیسی ہوتی ہے، نقد ہوتی ہے، اس نے پیسہ دیا ادھر سامان دیا، ادھر سامان لیا ادھر پیسہ دیا، اکثر، تو جو اکثر تم آپس میں لیتے دیتے رہتے ہو جو تجارت ہے، اے تقبضونہا یعنی تم اسے قبض کر لیتے ہو، فوراً اپنے قبضے میں لے لیتے ہو، اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہو، تو ایسی اگر تجارت ہے تو اس میں کیا ہے، ولا اجل فیہا، تو اس میں کوئی اجل یعنی کوئی مہلت کی بات اس میں نہیں ہے، اجل اس میں کوئی وقت کی بات نہیں ہے کہ اتنے وقت کے لیے، تو مہلت کا کوئی اس میں سوال نہیں ہے۔ تو الا ان تکون التجارت تجارت حاضرۃ تدیرونہا بینکم، مگر یہ کہ تجارت نقدی ہو، نقد ہو، فوراً ہو، تدیرونہا بینکم جس کو تم آپس میں گھماتے رہتے ہو، قبض کرتے رہتے ہو، لیتے رہتے ہو، ولا اجل فیہا اس میں کوئی وقت نہیں ہوتا، کوئی مدت اس میں نہیں ہوتی، کوئی مہلت اس میں نہیں رہتی،
فلیس علیکم جناح، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے فی اس سلسلے میں کہ اللہ تکتبہ تم اسے نہ لکھو. تو نہ تو کوئی وقت کی بات ہے اتنے وقت میں دینا ہے، تو لکھنے کی کیا چیز رہے گی پھر، جب یہی نہیں ہے کہ اتنے وقت فوراً دے رہے ہیں نا. تو اجل تو اس میں ہے نا، اتنے مدت میں پیسہ واپس کرنا ہے، تو اس لیے اس میں اگر نہیں لکھتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لا جناح فلیس علیکم جناح، اس میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے اللہ تکتبوا کہ تم اسے نہ لکھو. والمراد بها المتجر فیہ، اس سے مراد کیا ہے؟ سامان تجارت. المتجر جس میں تجارت کی جاتی ہے، تجارت جس چیز میں کی جاتی ہے عموماً اسی کو سامان تجارت بولتے ہیں. تو سامان تجارت مراد ہے کہ اس کو اگر نہیں لکھتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ میں نے کیا سامان لیا، اتنے پیسے میں لیا. اگر لکھ لے تو وہ بھی اچھی بات ہے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے. اگر نہیں لکھتے ہو تو وہ بھی یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. واشہدوا اذا تبایعتم علیہ، اور جب تم آپس میں بے کرو، تبایعتم آپس میں بے کرو، لین دین کرو، ایک دوسرے سے کوئی چیز خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لو. واشہدوا اور گواہ بنا لو اذا تبایعتم جب تم آپس میں بے کرو، علیہ اس پر گواہ بنا لو. اشہدوا علیہ اور اس پر گواہ بنا لو جب تم آپس میں کسی سے خرید و فروخت کرو. کیوں گواہ بنا لو؟ فَإِنَّهُ أَدْفَعُ لِلْاخْتِلَافِ، فَإِنَّهُ أَدْفَعُ لِلْاخْتِلَافِ، اس لیے کہ یہ اختلاف کو دفع کرنے والی چیز ہے، اختلاف کو ختم کرنے والی چیز ہے. پہلے سے مطلب کوئی گواہ ہے تو کوئی گواہ رہے گا موجود کہ ہاں بھائی آپ لوگوں کا اتنے میں ہوا تھا سودا. تو پھر کوئی بعد میں اختلاف کرنے لگے، واپس کرنے لگے، جب واپس کرنے کا حق نہیں رہتا ہے، دونوں مجلس سے جدا ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کوئی واپس کرے تو گواہ رہے گا تو اختلاف نہیں ہوگا. وَهَذَا وَمَا قَبْلَهُ أَمْرُ نَدْبٍ، یہ وما قبل اور جو اس سے پہلے جو حکم آیا ہے یہ امر ندب ہے، یعنی حکم ہے نا یہ وشہدوا ہے یا گواہ بنا لو. اور اس سے پہلے جو حکم ہوا تھا لکھنے کا شروع آیت میں، یہاں پر دیکھیے فَاكْتُبُوهُ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فَاكْتُبُوهُ، اسے لکھ لو یہ حکم. اور یہ والا جو حکم آیا یا وشہدوا اور گواہ بنا لو، تو کہہ رہے مؤلف کہ یہ حکم اور اس سے پہلے کا امر یہ امر ندب ہے، یعنی استحبابی حکم ہے، واجبی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. تو یہاں پر یہ جو لکھنے کی بات آئی اور گواہ بنانے کی بات آئی ہے، جمہور مفسرین اور اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ امر استحبابی ہے، واجبی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. لکھ لو گے، اللہ کے اس حکم کو مستحب سمجھ کر اس پر عمل کر لو گے تو تم بہت سارے اختلافات سے، لڑائی جھگڑوں سے بچ جاؤ گے. ولا يضار كاتب ولا شہید، دیکھیے پیچھے کاتب اور شہید کے لیے نصیحتیں کی گئی کہ کاتب جو ہے لکھنے میں کوتاہی مت کرے، لکھنے سے وہ منع مت کرے، گواہ دینے والا گواہی دینے سے انکار مت کرے، جب اسے بلایا جائے تب وہ گواہی دینے کے لیے آ جائے. تو اب ان کے تعلق سے جو ان کو گواہ بنا رہے ہیں، جو ان سے لکھوا رہے ہیں، ان کے لیے بھی نصیحت ہو رہی ہے کہ ولا یضار کاتب ولا شہید، کہ کاتب اور شہید کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. ایسا نہیں کہ بیچارے کو بار بار پریشان کرو، لکھنے میں اس کو اس کو تھوڑا موٹا لکھو، اس کو باریک لکھو، اس کو تھوڑا سا ویسا لکھ دو، ایسا لکھ دو وغیرہ وغیرہ، اس کو پریشان کر دو، اس کو پریشان نہیں کیا جائے گا. ولا شہید، اور نہ ہی شہید یعنی شاہد گواہی دینے والے کو بھی پریشان نہیں کیا جائے گا. صاحب الحق ہے، صاحب الحق ومن علیہ، ومن علیہ، اور جس کے اوپر حق ہے، صاحب حق ہے. ولا یضار کاتب ولا شہید صاحب الحق، یعنی کاتب اور شہید صاحب حق کو پریشان نہیں کریں گے، اور جس کے اوپر حق ہے، جس کے اوپر حق ہے اس کو پریشان نہیں کریں گے. بتحریف، تحریف کے ذریعے. کیسے؟ تحریف کے ذریعے لکھنے والے نے بات لکھ دی ہے اور پھر اس میں کچھ تحریف کر دیں، پھر اس میں تحریف کر دے. جس نے لکھا ہے اس میں لکھا ہے جیسے 200 روپیہ لکھا ہے، اب اس کو بڑھا دے، وہ 200 کے بجائے اس میں صاحب حق اور جس کے اوپر حق ہے، اگر اس میں گھٹا بڑھا کیا کسی ایک کو نقصان ہوگا
یا تو صاحب حق کو ہوگا یا جس کے اوپر حق ہے اس کو نقصان ہوگا۔ اگر کاتب نے گھٹا بڑھا دیا، اگر اس کا صاحب حق سے یا جس کے اوپر حق ہوا جس نے قرض لیا ہے وہ من علیہ الحق ہے، تو دونوں کو نقصان پہنچے گا۔ کب؟ دونوں میں سے کسی ایک کو نقصان پہنچے گا اگر گھٹایا بڑھایا۔ اگر اس میں گھٹا دیا تو صاحب حق کو نقصان پہنچے گا، اگر اس میں بڑھا دیا تو جس کے اوپر حق ہے جس نے قرض لیا اس کو نقصان پہنچے گا کہ اس کو زیادہ پیسہ دینا پڑے گا۔ تو اس طرح تحریف کر کے او امتناع من الشہادہ، یا گواہی سے منع کر دے، گواہ جو ہے گواہی سے منع کر دے، اول کتابت یا کاتب لکھنے سے منع کر دے، او لا یضرہما صاحب الحق۔ تو یہاں پر یہ مطلب ہوا کہ گواہی دینے والا اور لکھنے والا یہ نقصان نہیں پہنچائیں گے صاحب حق کو اور جس کے اوپر حق ہے، اور ان کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا جیسے آگے دیا ہوا ہے۔ تو جو بات ہم نے پہلے بیان کی تھی وہ درست نہیں تھی، وہ اس طرح ہے کہ گواہی دینے والا اور لکھنے والا ان دونوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور یہ دونوں بھی ان دونوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ٹھیک ہے، کاتب اور شہید صاحب حق کو اور جس کے اوپر حق ہے اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور یہ دونوں بھی صاحب حق اور جس کے اوپر حق ہے یہ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے کاتب اور شہید کو، جیسا کہ آگے دیا ہوا ہے۔ یہ دیکھیے، او لا یضرہما صاحب الحق، یا یہ کہ لا یضرہما کہ یہ دونوں صاحب حق اور جس کو اوپر حق ہے نقصان نہیں پہنچائیں گے، صاحب حق نقصان نہیں پہنچائے گا بتکلیفہما، ان دونوں کو مکلف کر کے، کاتب اور شہید کو، کاتب کو لکھنے والے کو اور گواہ کو مکلف کر کے، ما لا یلیق فی الکتابۃ والشہادہ، اس چیز کا مکلف کر کے جو مناسب نہیں، جو لائق نہیں کتابت میں، لکھنے میں، وہ شہادتی اور گواہی میں۔ تو گواہی میں اور کتابت میں، لکھنے میں جو چیز لائق نہیں، مناسب نہیں ہے اس کو لکھنے کا حکم دے، اس کا مکلف کرے اس کو، تو یہ اس کو چیز اس کے دل کو ٹھیس اس سے پہنچے گی کہ کیا بار بار پریشان کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے دونوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے کیا، ما نُحِیتُمْ عَنْهُ، جس سے تم کو منع کیا گیا ہے، یعنی منہی عنہ کام، جس کام سے تمہیں منع کیا گیا، اگر تم نے پھر بھی وہ کام کیا تو یہ کام تمہارا کرنا فسق و فجور ہے۔ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ، فسوق فسق مطلب خروج عن الطاعتی، اطاعت سے نکل جانا، فسق کا مطلب ہوتا ہے اطاعت سے نکل جانا۔ اگر تم نے وہ کام کیا جس کام سے تمہیں منع کیا گیا، کس کام سے منع کیا گیا یہاں پر؟ جسے منع کیا گیا ہے کہ شاہد اور کاتب نقصان نہیں پہنچائیں گے اور نہ ان دونوں کو نقصان پہنچایا جائے گا، تو مطلب کیا ہوا کہ اگر تم نے نقصان پہنچایا تو تمہارا یہ کام کیا ہوگا؟ فسق و فجور ہوگا۔ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، یعنی لاحق بکم، لاحق بکم، تو تمہارے ساتھ فسق و فجور لگ جائے گا، تم کو فسق و فجور کی بیماری اور مرض جو ہے لگ جائے گا، تمہارے ذمے جو ہے یہ کام فسق کا کام لگ جائے گا۔ تو اس لیے تمہیں اس سے بچنا چاہیے۔ واتقوا اللہ فی امرہ و نہیہ، اور اللہ سے ڈریے اس کے امر اور نہی کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ کے اوامر میں، اللہ تعالیٰ کے نواہی کے بارے میں اللہ سے ڈریے، جس چیز کا کرنے کا حکم دیا اسے کیجیے، جس سے منع کیا اس سے رک جائیے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہیں سکھا رہا ہے، مصالح امورکم، تمہارے امور کی مصلحتوں کو، کس امر میں تمہارے لیے مصلحت ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں سکھا رہا ہے، اس میں تمہاری مصلحت ہے۔ حال مقدرۃ، یہ جملہ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ کیا ہے؟ حال مقدرہ ہے، او مستعنف، یا یہ کہ یہ جملہ مستعنفہ ہے، یعنی جملہ مستعنفہ ہے، یعنی واتقوا اللہ پر عطف نہیں ہے، یہ جملہ نئے سرے سے ایک نیا جملہ ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، یا یہ کہ یہ واتقوا اللہ کی ضمیر سے جو ہے یہ حال مقدرہ ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم
رکھتا ہے۔ یہ آیت دین یہاں پر مکمل ہوئی۔ اس کے بعد والی آیت میں بھی اسی دین سے متعلق اور مزید وضاحت ہے کہ اگر تم سفر میں ہو تو وہاں پر کوئی لکھنے والا نہ ملے تو کیا کرنا ہے، تو اس تعلق سے گروی رکھنے کے تعلق سے اگلی آیت میں پھر مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ تو خلاصہ کلام اس آیت کا یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جب آپس میں کسی سے لین دین کا معاملہ کریں، اپنے ذمے کوئی چیز ہو تو اللہ کا یہ حکم ہے کہ ہم اس کو لکھ لیں، اور اس لکھنے پر ہم کسی کو گواہ بھی بنا لیں، دو مردوں کو گواہ بنا لیں، مزید اس میں پختگی پیدا کرنے کے لیے۔ دو مرد نہیں ملیں تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا لیں، اور پھر گواہی دینے والے اور لکھنے والوں کو بھی اس میں نصیحت ہوئی کہ وہ بھی لکھنے سے منع نہ کریں اور وہ بھی لکھ دیں، گواہی دینے والے گواہی دینے سے انکار نہ کریں۔ ان کے ذمے ایک بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ وہ گواہی کو انہوں نے قبول کی تھی، جب قبول کی تھی تو اب وہ گواہی بھی ادا کریں، صحیح طریقے سے گواہی ادا کریں۔ اس میں اس چیز کا خیال نہ رکھیں کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا قریبی ہے، اس لیے میں ان کے حق میں گواہی دوں، نہیں، جو حق ہے اس حق کی وہ اس میں گواہی دے، اس میں سستی نہ کرے۔ اور ہاں اگر مسئلہ یعنی نقد لین دین کا ہو تو وہاں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لکھ لیں تو اچھا ہے، نہیں لکھے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو اس جملے سے فلیس علیکم جناح سے استدلال کیا مفسرین نے کہ یہاں پر یہ لکھ لینا واجب ہے، چونکہ نہ لکھنے میں گناہ نہیں ہے، تو مطلب یعنی لکھ لینے میں یہاں پہ فرمایا کہ فلیس علیکم جناح اللہ تک، تو اگر نہیں لکھتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، اس کو نہیں لکھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو مطلب اس سے پہلے والی چیز جو تجارت ادھار تھی، حاضر نہیں تھی، اس کو نہیں لکھیں گے تو اس میں گناہ ہوگا، جس چیز میں گناہ ہوگا تو وہ چیز یعنی پھر واجب کے درجے پہنچ جاتی ہے، یعنی حرام ہے اگر اس کو نہیں لکھتے ہیں تو اس کا لکھنا یعنی واجب ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے بعض علماء نے اس کو مفسرین نے اس کو واجب قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح سے آگے پھر یہ فرمایا کہ تم جب آپس میں لین دین کرو تو گواہ بنا لو، لیکن اکثر مفسرین کا جمہور کا قول یہاں مؤلف نے ذکر کیا ہے کہ یہ امر ندب ہے، یعنی مندوب کے حکم میں، مستحب کے حکم میں، استحباب کے حکم میں ہے۔ اگلی آیت ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم سفر میں ہو، وَإِن كُنتُمْ عَلَى سفر، سفر پر ہو، اے مسافرین، یعنی تم مسافر ہو، وَتَدَايَنْتُمْ، اور تم آپس میں لین دین کا معاملہ کرو، آپس میں ایک دوسرے سے لو کوئی چیز کا تداین، تم یعنی تعامل، تم کوئی معاملہ لینے دینے کا کرو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تم کاتب نہ پاؤ لکھنے والا، فَرُهُنٌ مقبوضہ، رہن، وفی قرأۃ فرحان، جمع رہن، یہ رہن کی جمع ہے، ایک قرأت میں ریحان ہے اور ریحان ہی اصل مصحف میں ہے، یہاں آپ دیکھیں گے ریحان ہے۔ تو رہن مصنف کے پاس، مؤلف کے پاس جو نسخہ تھا، جو مصحف تھا، اس میں رہن تھا، فرہن وفی قرأۃ فرحان، جمع رہن، یہ رہن کی جمع ہے۔ تو فرہن مقبوضہ یا فرحان مقبوضہ، تو کیا کرو، با قبضہ رہن گروی، رہن کہتے ہیں کوئی چیز آپ ضمانت کے طور پر کسی کو دے دینا، کسی سے کوئی سامان لیں تو اب وہ سامان آپ واپس کریں گے، ادھار لے رہے ہیں کسی سے تو واپس کریں گے کہ نہیں کریں گے، تو ضمانت کے طور پر آپ اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز اس کے پاس رکھ دیجئے کہ میں آپ کا پیسہ ادا کر دوں گا، ادا نہیں کروں گا تو میری یہ قیمتی چیز تمہارے پاس ہے، تم اس کو جو ہے بیچ کر اپنا فائدہ اٹھا لینا اگر میں نہیں دوں گا تو ضمانت کے طور پر کوئی چیز گروی رکھی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں رہن، عربی میں رہن کہتے ہیں، اردو میں اس کو گروی کہتے ہیں۔ تو رہن باقبضہ رکھ کر جو ہے قرض لے لو، اگر تم سفر میں ہو، کاتب نہیں پاتے ہو لکھوانے کے لیے تو کیا کرو، فرحان مقبوضہ، تو باقبضہ رہن رکھ کر قرض لے لو، یعنی رہن میں جو سامان آپ دے رہے ہیں اس کو اس کے قبضے میں دے دیجئے، اس کے قبضے میں دے دیجئے اور پھر آپ قرض لے لیجئے۔ تستوثقون بہا، یہ مقبوضہ جو چیز ہے، جب چیز آپ اس کے قبضے میں دے دیں گے، اس کے اختیار میں دے دیں گے تو یہ چیز اس کو مستوثق کر دے گی، اس کو اعتماد کو بڑھا دے گی، اس کو یعنی قرض دینے والے کو اس سے اطمینان ہو جائے گا کہ ہاں میری
یہ میرا قرض، یہ میرا پیسہ واپس کر دے گا، نہیں کرے گا تو اس کی امانت میرے پاس ہے۔ وبینت السنت، اور سنت نے بیان کر دیا ہے، یعنی حدیث پاک نے بیان کر دیا ہے جواز الرہن فی الحضر، حضر میں بھی رہن گروی رکھنے کے جواز کو، وہ وجود الکاتبی، اور کاتب کی موجودگی کو، فی الحضری وجود الکاتب، کاتب موجود ہے پھر بھی ہم رہن میں کوئی چیز لے سکتے ہیں، یا حضر میں ہیں ہم سفر میں نہیں ہیں پھر بھی کوئی چیز ہم گروی کے طور پر، امانت کے ضمانت کے طور پر کوئی چیز لے سکتے ہیں۔ فالتقیید بما ذکر، یہاں پر یہ جو تقیید آئی ہے پیچھے، وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سفر، سفر والی جو بات آئی ہے تو یہ اس لیے آئی ہے لأن التوثق فیہ، بعض نسخوں میں لأن التوثیق ہے، لأن التوثیق فیہ اشد، اس لیے کہ سفر میں توثیق اور وثوق، اعتماد زیادہ شدید اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ لأن التوثق فی السفر، فیہ یعنی فی السفر، سفر میں توثق، وثوق، اعتماد اور امانت کی، ضمانت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ وَأَفَادَ قَوْلُ مَقْبُودَةً، یہ جو مقبودہ آیا ہے اس قول سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ قبض کی شرط رہن میں ہے، اشتراط القبض فی الرہن، رہن میں قبض یعنی اپنے قبضے میں لینا، اپنے اختیار میں لینا، یہ شرط ہے۔ ایسا نہیں کہ میں آپ کے لیے، مجھے پیسہ دے دو، میں آپ کے لیے فلاں سامان گروی رکھ دوں گا، ضمانت کے طور پہ دے دوں گا، نہیں، ضمانت دیجئے پہلے، گروی رکھیے پھر اس سے لیجئے۔ معلوم ہوا کہ قبض یہ شرط ہے رہن میں۔ والاکتفاء به فی المرتہن ووکیلہ، اور اس میں کافی ہے کہ مرتہن اور وکیل، یعنی جو گروی جس کے پاس سامان گروی رکھا جا رہا ہے، یعنی قرض دینے والا جس کے پاس سامان گروی رکھا جا رہا ہے، وہ قبض کر لے، یا یہ کہ اس کا وکیل قبض کر لے، کوئی بھی قبض کر لے، اس کے انڈر میں آ جائے تو یہ کافی ہے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بس اگر تم میں سے بعض سے مامون ہو، بعض کو ایک دوسرے کو امین سمجھتے ہو، تم یعنی گروی رکھنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہو، کوئی سامان وہ گروی رکھے، آپ کے نہیں مجھے گروی کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ پر یقین رکھتا ہوں، مجھے آپ پر اعتماد ہے۔ الدائن المدین علی حقہ، دائن یعنی قرض دینے والا، مدین یعنی قرض لینے والا، اس پر جو ہے اس کو وہ مامون سمجھے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ، یعنی فَإِنْ أَمِنَ الدَّائِنُ الْمَدِينَ، تو دائن قرض دینے والا مامون سمجھے مدین کو جو قرض لے رہا ہے، علی حق ہی، اپنے حق پر اس کو وہ مامون سمجھتا ہے کہ میرا حق یہ دے دے گا، مجھے یقین ہے، مجھے بھروسہ ہے۔ فَلَمْ يَرْتَهِنْ، تو وہ گروی میں کوئی چیز نہیں لیتا ہے۔ فلم یرتہن، اعتماد ہے تو گروی کے طور پر رہن اس سے نہیں لیتا ہے۔ فلیؤدی، ایسا اگر ہے تو فلیؤدی الذی اؤتمن، تو چاہیے کہ ادا کر دے وہ شخص جس کو یعنی مامون سمجھا گیا ہے، اے المدین، جس نے قرض لیا ہے وہ آدمی ادا کر دے، اس نے آپ پر اعتماد کیا، آپ پر بھروسہ کیا، آپ کے لیے پیسہ دیا، مصیبت میں، مشکل میں آپ پر کام آیا، اور آپ پر اتنا اعتماد کرنے کے باوجود اتنا اچھا آپ کو اس نے سمجھا، تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ اس کی امانت ویسے ہی لوٹا دیں، اس کا پیسہ، اس کا قرض واپس کر دیں، جتنے وقت کے لیے لیا ہے اتنے وقت میں اس کو اس کی امانت ادا کر دیں۔ امانت تو ایدینہ، اس کے دین کو، اس کے قرض کو ادا کر دے۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، بس چاہیے کہ وہ شخص جس کو مامون سمجھا گیا اس کی امانت کو ادا کر دے، اس کے قرض کو جو لیا تھا ادا کر دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ اللہ سے، اپنے رب سے ڈرے، فی ادائی، اس کی ادائیگی میں، یعنی کم کر کے نہ دے، اس میں ٹال مٹول نہ کرے، اللہ سے ڈرے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ، اذا دعیتم لاقامتها، جب تم کو بلایا جائے گواہی کی ادائیگی کے لیے، گواہی دینے کے لیے جب تمہیں بلایا جائے۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جس شخص نے گواہی کو چھپایا تو اس کا دل گنہگار ہوگا۔ فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، یقیناً اس کا دل گنہگار ہوگا۔ خُصَّ بالذکر، دل کا یہاں پر جو بالخصوص ذکر آیا ہے، کہہ رہے مؤلف اس کو خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے، کیوں؟ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الشَّهَادَةِ، اس لیے کہ یہ محل شہادت ہے۔ دل میں انسان
گواہی رکھتا ہے، دل میں بات رکھتا ہے، اور وہی گواہی کا اصل محل ہے۔ اس لیے دل کو بالخصوص ذکر کیا ہے، ورنہ انسان پورا کا پورا گنہگار ہے۔ وَإِنَّهُ إِذَا أَثِمَ تَبِعَهُ غَيْرُهُ، اور اس لیے کہ جب دل گنہگار ہوگا تو باقی جسم اس کے تابع ہے۔ فَيُعَاقَبْ عَلَيْهِ مُعَاقَبَةَ الْآثِمِينَ، تو اس کا معاقبہ کیا جائے گا، اسے سزا دی جائے گی گنہگاروں کی سزا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ لا يخفى عليه شيء منه، اس کے اوپر اس میں سے کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے، ہر چیز کا اسے علم ہے۔ خلاصہ کلام اس آیت کا یہ ہوا کہ اگر آپ سفر میں ہیں، وہاں کوئی گواہ، کوئی وہاں پر کاتب نہیں ہے، آپ کو قرض کی ضرورت پڑ گئی تو آپ قرض لے سکتے ہیں، اور امانت کے طور پر، ضمانت کے طور پر قرض لینے والے سے، جس سے آپ نے قرض لیا ہے، اس کو ضمانت کے طور پر کوئی اور بھاری چیز، قیمتی چیز آپ کا رہن کے طور پر گروی رکھ سکتے ہیں، اور جب آپ اس کا قرض ادا کریں تب آپ اس سے اپنا گروی رکھا ہوا سامان اس سے لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو اعتماد ہے کہ میرا سامان، میرا پیسہ ہی واپس کر دے گا، تو بغیر گروی کے بھی وہ قرض دے سکتا ہے، اور یہ بھی بغیر گروی کے قرض لے سکتا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور گواہی دینے والے کو گواہی نہیں چھپانی چاہیے۔ امانت جس نے لی ہے، جس نے پیسہ لیا ہے، قرض لیا ہے، اس کو خصوصی تاکید ہے کہ وہ آدمی اس کی امانت ادا کر دے، جیسے لی تھی ویسے ادا کر دے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔